بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بابر اعظم جو کہ ہمارے قومی سٹار ہیں، ان کے خلاف میڈم حمیزہ کا جو موقف ہے، جو ان کا جو سکینڈل ہے، اس نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ اس کیس میں کتنا ہے دم اور اس کیس میں کتنا مزید یہ کیس چل سکتا ہے۔ اس حوالے سے اگرچہ بات کریں گے جناب ریاست علی اعزاز صاحب، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کیس نے کیا رخ اختیار کیا ہے۔ حمیزہ مختار سے میری ذاتی طور پہ خبریں ٹی وی کی بات ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھ پہ کانا تھانے کے حدود میں جو فائرنگ ہوئی تھی، وہ مجھے یقین ہے کہ کانا پولیس نے خود کروائی تھی۔ حمیزہ مختار کا کہنا ہے کہ آپ پنجاب پولیس سے پوچھیں کہ میرے کیس میں کتنی تفتیش انہوں نے کی ہے، ابھی تک وہ آگے نہیں بڑھے۔ جبکہ کانا پولیس کا موقف جو سامنے آیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خود ساختہ حملہ تھا، چونکہ محترمہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور گولیاں پچھلی سائڈ پہ لگیں، لہٰذا ابتدائی تفتیش جو ہے کانا پولیس نے اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ خود ساختہ قسم کا حملہ تھا۔ جبکہ حمیزہ مختار کا یہ کہنا ہے کہ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں بچ گئی، کہ گولیاں پچھلی دروازے پہ لگی اور پچھلی سیٹ کو چھوتی ہوئی گزر گئیں، یہ گولیاں مجھے بھی لگ سکتی تھیں۔ لیکن پولیس کی تفتیش نے یہ بالکل عیاں کر دیا ہے کہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت یہ حملہ کیا گیا تاکہ محترمہ بھی محفوظ رہیں اور ایک فوجداری مقدمہ بھی درج ہو سکے۔ لیکن ابھی تک چونکہ فوجداری مقدمہ درج نہیں ہوا ہے، اور حمیزہ مختار کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں سیشن جج لاہور کے پاس ایک درخواست دائر کر دی ہے 22A کے تحت، اور انہیں یہ بھی یقین ہے کہ وہ پرچہ کٹوائیں گی، مقدمہ درج کروائیں گی۔ لیکن ایک طرف انہوں نے جو درخواست دی ہے وہ بابر اعظم کے اہل خانہ کے خلاف دی ہے، لیکن اب ان کا یہ موقف ہے کہ ان پہ جو فائرنگ کی گئی تھی وہ کانا پولیس نے کی تھی۔ محترمہ حمیزہ مختار نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ انصاف کے لیے محترمہ مریم نواز سے بھی اپیل کریں گی کہ وہ ان کے لیے آواز بلند کریں، چونکہ عمران خان کی حکومت سے انہیں انصاف کی امید نہیں رہی۔ پنجاب پولیس جو ہے وہ ملزمان کے ساتھ مل گئی ہے، لہٰذا میں محترمہ مریم نواز کے گھر رائے ونڈ بھی جاؤں گی اور ان سے جا کے ذاتی طور پہ اپیل کروں گی کہ وہ جلسوں میں میری آواز کو بلند کریں۔ اب دیکھیں کہ محترمہ مریم نواز ان کی اپیل پہ کتنا کان دھرتی ہیں کہ وہ ان کے لیے آواز اٹھاتی ہیں یا نہیں۔ لیکن دوسری طرف جناب ریاست علی اعزاز صاحب کا موقف ذرا سن لیں، انہوں نے اس کیس کے حوالے سے کیا کہا ہے۔ ایک تو ظلم ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب کوئی وقوع ہوتا ہے اس وقت تو کوئی تکلیف نہیں کرتا اور کبھی اس کی کوئی رپورٹ نہیں کرتا ہے، کمپلینٹ نہیں کرتا۔ وہ اس وقت غریب مسکین آدمی پتہ نہیں کہاں دھکے کھاتا تھا، اس کے پاس شاید ٹانگے کا کرایہ بھی نہ ہو، اس وقت اس کے ساتھ آپ نے سکینڈل اب آپ اس کو بنا رہی ہیں، آپ کا تعلق تھا، تو کیا آپ انوسنٹ ہیں؟ بالکل غلط ہے۔ آپ کنسنٹڈ پارٹی تھی، اگر اس نے جرم کیا ہے تو آپ بھی اتنی ہی ملزمہ ہے۔ اگر وہ جو جرم ہوا اس وقت نہ آپ نے، چونکہ جرم تو اسٹیٹ کے خلاف ہوا، آپ بھی کنسنٹنگ پارٹی تھی، آپ نے بھی رپورٹ نہیں کیا، کسی اور نے بھی رپورٹ نہیں کیا۔ آج جب وہ سٹار بن گیا تو آپ ایک مفت کی شہرت لینے کے لیے کسی بندے کو ڈیفیم کر رہی ہیں۔ آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے؟ چونکہ عدالتیں ہماری جو ہیں وہ ان چیزوں پہ نہیں جاتی کہ جی میرے ساتھ یہ، وہاں اس پہ ایک ججمنٹ ہے کہ سول ٹیسٹیمنی آف وکٹم is sufficient for conviction of the accused، لیکن کب؟ جب وہ وقت پہ میٹر رپورٹ ہو۔ یہ 10 سال پرانا نہ میڈیکل ہو سکتا ہے، اس کا میکسیمم اس کے 24 آورز تک اس کے جو سیمنز وغیرہ یا سمپٹم ہوتے میڈیکل میں آ سکتے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا یا نہیں، وہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ نہ میڈیکل ایویڈنس ہے، نہ کوئی اور ڈائریکٹ ایویڈنس ہے، نہ وٹنس ہے، نہ آڈیو ویڈیو کوئی ایسی ایویڈنس ہے۔ آپ اپنے پاس سے اگر ایسا کہہ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ شہرت اور کسی غریب مسکین آدمی کو ڈیفیم کرنا، اس کو برباد کرنے کے لیے، اس کے کیریئر کو برباد کرنے کے لیے پاکستانی معاشرے کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی کھیل بن گیا ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر کہ کسی غریب مسکین آدمی کو دیکھے، پہلے آپ اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے نہیں، آج آپ پارسا بن گئے ہیں اور وہ ملزم بن گیا۔ اگر وہ ملزم ہے تو آپ بھی ملزم ہیں کہ ایک شخص کسی کو گولی مار دیتا ہے تو اس کے جو مدعی ہوتے ہیں وہ 5 سے 10 لوگوں کا نام اس میں لکھوا دیتے ہیں، اور جس ایک شخص نے گولی ماری ہوتی ہے اس کھاتے میں وہ بھی بری ہو جاتا ہے۔ عدالتوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے
कानून का इसमें कोई कसूर नहीं, हमारे मुआशरे का है, हम लोगों का है कि हम झूठ को तकवीयत देते हैं, हम झूठे केसेस बनाते हैं, लोगों को झूठ एक नेट फैला देते हैं, उसके अंदर बहुत सारे इनोसेंट लोगों को फंसाते हैं। इस केस में भी यही हो सकता है कि किसी ने पैसे दे के कहा होगा, किसी क्रिकेटर ने इसको मैनेज किया होगा, किसी रिश्तेदार ने किया होगा कि ये तो बहुत आगे निकल गया है, इसकी भी तबीयत साफ की जाए। तो मेरा ख्याल है ऐसा हो सकता है, इस चीज को रूल आउट नहीं किया। नाजरीन, जैसा कि रियासत अली आज़ाद साहब ने कहा कि ये केस बहुत कमज़ोर है, चूँकि ये 10 साल पुराना वाक़या है और उस वक़्त दोनों फ़रीक़ों में से किसी ने भी अदालत से रजू नहीं किया, लिहाजा केस में इतना दम नहीं है। लेकिन हमीज़ा मुख्तार जो है वो मुख्तलिफ़ अदालतों में इसको लिए भाग रही हैं और अभी तक उन्हें से कहीं से भी ऐसा कुछ ठोस चीज़ जो है वो सामने नहीं ला सकी जिसके ज़रिए बाबर आज़म के ऊपर कानून की गिरफ्त मजबूत हो सके। चूँकि पहले उनका एक हरासगी का केस भी मुस्तरद हो गया था, लेकिन हमीज़ा मुख्तार का कहना है कि उन्होंने दोबारा ये केस दायर किया जिसकी 14 दिसंबर डेट है, जबकि 22 के लिए उन्हें 18 दिसंबर की तारीख दी गई है। 18 दिसंबर को वो अपने वकीलों के साथ पेश होंगी अदालत में, जबकि बाबर आज़म के भाई फैसल आज़म के इस केस की पैरवी कर रहे हैं और उनके वकील मुबशर सजाद का ये मौक़िफ़ सामने आया था कि जब पुलिस तफ्तीश के लिए बुलाती है तो हमीज़ा मुख्तार ख़ुद नहीं आती लेकिन उनके वकील आते हैं, और लिहाजा असल बात वही उसी वक्त सामने आएगी जब हमीज़ा मुख्तार ख़ुद पुलिस के सामने आएगी। लेकिन हमीज़ा मुख्तार ने पुलिस को ही फ़रीक बना लिया और उनका कहना है कि मुझ पे हमला भी पंजाब पुलिस ने, कान्हा पुलिस ने करवाया है। लिहाजा इस स्कैंडल में जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगी हम नाजरीन को बताते रहेंगे। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।